بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ڈان میرا حمایتی تھا، اس نے میری کہانی پر یقین کر لیا، لیکن اس واردات پر سوبراج کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس نے سمجھ لیا کہ میں بینکاک پہنچ چکا تھا۔ اس نے یقینی طور پر راجن کو بھی بتا دیا ہوگا کہ میں پاکستان میں اپنے کئی حریفوں کو ایسے زہر سے شکار کر چکا تھا۔ میرے لیے پھر وہی امتحان درپیش تھا۔ راجن کے دو مسلح گنڈے ہماری جیب کی طرف بڑے چلے آ رہے تھے۔ ان سے کسی نرمی کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ ان پر گولی چلانا راجن کو کھو دینے کے مترادف ہوتا۔ ان کے لیے صرف اور صرف زہریلی انگوٹھی مؤثر ثابت ہو سکتی تھی، جس کے سریع الاثر زہر کے اثرات ان میں سے کم از کم ایک کو پل بھر میں موت کی اندھی اور سرد وادیوں میں دھکیل سکتے تھے۔ ایک کو ٹھکانے لگانے کے بعد دوسرے کے بارے میں کچھ سوچا جا سکتا تھا۔ زندگی اور موت، کامیابی اور ناکامی کے درمیان لمحہ بے لمحہ فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا اور میرا ذہن بہت تیزی سے کام کر رہا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ میری پتلون کی داہنی جیب میں بیم گن بھی موجود تھی۔ وہ یاد آتے ہی مجھے اپنے ہاتھ میں دبا ہوا پستول پتھر کی طرح بھاری اور بے سود محسوس ہونے لگا۔ میرے پاس وقت بالکل نہیں رہا تھا۔ میں نے پستول نیچے زمین پر ڈالا اور جیب کے نیچے اپنی ٹانگیں پھیلا کر جیب میں سے بیم گن نکالی۔ اس سے پہلے میں اضطراری طور پر زہر فشاں نگینے والی انگوٹھی کا رخ اپنی ہتھیلی کی طرف گما چکا تھا۔ چاؤ فان آتشی ہتھیاروں سے لیس تھا۔ میرے پاس دو بے آواز ہتھیار بالکل تیار تھے۔ جو ہی میری طرف جوتے اور پتلون کے دو پانچے نظر آئے، میں نے انگوٹھی والا ہاتھ بڑھا کر پتلون سرکائے بغیر اس شخص کی ایک پنڈلی سخت گرفت میں لے لی۔ میرا شکار بہت شدت سے تڑپا۔ یوں محسوس ہوا جیسے میری گرفت سے اپنی پنڈلی چھڑانے میں کامیاب ہو جائے گا، مگر وہ اس کا محض ابتدائی رد عمل تھا۔ اپنی پنڈلی پر ایک دوستانہ گرفت محسوس کرتے ہی وہ بڑکا تھا۔ اسی اثناء میں کھوکھلے نگینے میں پوشیدہ سوئی کے ذریعے زہر اس کی پنڈلی میں سرایت کر چکا تھا۔ اس کی جدوجہد اسی لمحے دم توڑ گئی۔ اس دوران میں چاؤ فان کی سمت میں تھائی زبان مذاکرے کا آغاز ہو چکا تھا۔ دونوں تیز اور ترش لہجے میں بول رہے تھے۔ میں حیران تھا کہ راجن کے آدمی نے چاؤ فان کے چہرے پر نقاب دیکھتے ہی گولی کیوں نہیں مار دی۔ وہ کس امید پر اس سے بات کر رہا تھا؟ سبب کچھ بھی رہا ہو، وہ میرے لیے مہلت تھی۔ میرا شکار بس لمحہ بھر کے لیے اپنے قدموں پر کھڑا رہا، پھر اس کے گرتے ہوئے وجود کے جھٹکے سے اس کی پنڈلی میرے ہاتھ سے الگ ہو گئی۔ بربری ریت پر اس کے گرنے کی دمک بہت زیادہ پرشور نہیں تھی اور شاید جیپ کے چلتے ہوئے انجن کے ہموار شور میں دب گئی تھی، کیونکہ اس دمک پر کہیں سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ میں نے اس کی پنڈلی ہاتھ سے نکلتے ہی ریت پر رینگ کر اپنی پوزیشن تبدیل کی اور دوسری سمت میں سرکنا شروع کر دیا۔ آثار بتا رہے تھے کہ چاؤ فان اور اس کے حریف زبانی تصادم زیادہ دیر تک نہیں رہ سکے گا۔ دونوں میں سے کسی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوگا اور بات ہتھیاروں کے استعمال تک پہنچ جائے گی۔ یکا میں نے محسوس کیا کہ چاؤ فان نے جیپ گیئر میں ڈالی ہے۔ میری روح فنا ہو گئی۔ اس کی گاڑی کے نیچے روند کر مارے جانے کا تصور میرے لیے بہت اذیت ناک تھا۔ آہستگی سے جیپ نے آگے حرکت کی اور میں زمین پر لوٹ لگا کر دوسری طرف باہر نکل گیا۔ راجن کا آدمی جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر اپنی رائفل تانے کھڑا ہوا تھا۔ اس وقت میری ساری توجہ اسی شخص پر مرکوز تھی۔ چاؤ فان کی طرف دیکھنے کا وقت نہیں تھا۔ جیپ ذرا آگے نکل جاتی تو رائفل بردار اپنے دوسرے ساتھی کے انجام کا علم ہو جاتا اور ٹکراؤ شروع ہو جاتا۔ میں اس کی پشت پر تھا کیونکہ وہ بڑھتی ہوئی جیپ کے ساتھ قدرے ترچھا ہو گیا تھا۔ میں نے زمین پر پڑے پڑے بیم گن سے اس کی پشت کا نشانہ لیا اور بائیں بازو کے قریب دل کے مقام پر گن فائر کر دی۔ طاقتور اور مہلک لیزر شعاؤں کی بہت پتلی اور تیز چمکیلی دار بیم گن کی نوزل سے نکل کر اس کے جسم سے گزرتی چلی گئی۔ فضا میں تیزی سے جلد اور گوشت جلنے کی چراند پھیل گئی۔ وہ کھڑے کھڑے لمحہ بھر کے لیے پتھر کی کسی مورت کی طرح ساکت ہوا اور پھر منہ کے بل دب سے ریت پر گر گیا۔ چاؤ فان اپنی زندگی میں کسی کو اتنی آسانی سے مرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ وہ اپنی جیپ آگے ضرور لے جا رہا تھا،
لیکن اس کی توجہ اپنے حریف پر مرکوز تھی۔ دشمن کو ڈھیر ہوتا ہوا دیکھ کر اس نے جیپ کا انجن بند کیا اور رائفل تانے نیچے اتر آیا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے چہرے پر نقاب نہیں تھا۔ ماسٹر یہ کیا ہوا؟ یہ کھڑے کھڑے کیسے مر گیا؟ چوپان نے حیرت اور بے یقینی سے پوچھا۔ دونوں شکاروں کے جہنم حاصل ہوتے ہی میں نے بیم گن دوبارہ اپنی جیب میں اڑس لی تھی تاکہ چوپان میرے اس نادر ہتھیار سے متعارف نہ ہو سکے۔ دل کا دورہ پڑا ہوگا، میں نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ گوشت جلنے کی بو آ رہی ہے۔ اس نے اپنے نتنے چڑھا کر 2-3 گہرے سانس لینے کے بعد کہا، تمہارا وہم ہے، مجھے کوئی بو نہیں آ رہی۔ میں نے اسے جھٹلا دیا۔ وہ لمحاتی بو تھی جسے سمندری ہواؤں کے ساتھ زائل ہو جانا تھا۔ تمہارا نقاب کہاں گیا؟ اس کے مزید کچھ کہنے سے پہلے میں نے سوال داغ دیا۔ پائیدان میں پڑی ہوگی۔ میں نے آخری لمحے پر اسے نوچ کر اتار دیا۔ وہ میرے چہرے پر نقاب دیکھ لیتا تو مجھے گولی مارنے میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہ کرتا۔ وہ اس وقت بکھلایا ہوا اور اعصاب زدہ نظر آ رہا تھا کیونکہ جیپ آگے بڑھ جانے کی وجہ سے زمین پر پڑا ہوا دوسرا شکار بھی اس کی نظروں میں آ گیا تھا۔ اس سے پہلے تم نے اسے گولی کیوں نہیں مار دی؟ میں نے پوچھا۔ میں تذبذب میں تھا۔ فائر کی آواز سن کر چھوٹا راجن ہوشیار ہو جاتا۔ یہ دونوں تو اس کے طفیلی ہیں، ہمارا اصل ہدف وہی ہے۔ اس نے وہی جواب دیا جو ابتدا سے میرے ذہن میں موجود تھا۔ مگر ماسٹر، ان دونوں کو کیا ہوا؟ یہ اتنی خاموشی سے کیسے مر گئے؟ میرے سوال کا جواب دینے کے بعد بھی اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ یہ تو پوسٹ مارٹم سے ہی پتہ چل سکے گا۔ ان دونوں کے ہتھیار سمیٹ کر اپنی جیب میں ڈال لو، مفت کا یہ سامان کسی وقت تمہارے کام آئے گا۔ میں نے اسے ٹال دیا۔ ان دونوں کے پاس لوڈ کی ہوئی رائفلوں کے سوا کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ رائفلوں پر قبضہ کرتے ہوئے چاؤفان نے دونوں لاشوں کو الٹ پلٹ کر کوئی زخم تلاش کرنے کی کوشش کی جو ناکام رہی۔ اس نے میگزین نکال کر دونوں رائفلیں اپنی جیپ کے عقبی حصے میں ڈال دیں۔ اس نے ریت پر پڑا ہوا پستول بھی مال غنیمت کی طرح اٹھایا۔ جب میں نے اسے بتایا کہ وہ میرے ہاتھ سے نکل گیا تھا تو اس نے منہ بنا کر وہ پستول میرے حوالے کر دیا۔ اب وقت خراب مت کرو، چہرے پر نقاب پہن لو، ہمیں راجن کی تلاش کرنا ہے۔ میں نے اسے ہراساں دیکھ کر نرمی سے کہا۔ میں مسلسل نقاب پہنے ہوئے تھا۔ ماسٹر، یہ مذاق نہیں ہے، اس وقت مجھے تم سے واقعی خوف آ رہا ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم کیا بلا ہو۔ جب تک ان دونوں کی موت کا معمہ حل نہیں ہوگا میں یکسوئی سے کوئی کام نہیں کر سکوں گا۔ اگر تمہارے پاس کوئی خفیہ ہتھیار ہے تو مجھے اس کے بارے میں بتا دو۔ میں کسی کو اس کی ہوا نہیں لگنے دوں گا، ڈان کو بھی نہیں بتاؤں گا۔ الجھن کے آثار اس کے چہرے اور آنکھوں سے متراشا تھے۔ اپنا مطالبہ پیش کر کے اس نے ڈھیلے ڈالے انداز میں جیپ کے پائیدان سے نقاب اٹھا لیا اور جھاڑ کر اپنے چہرے پر چڑھا لیا۔ وہ اپنی جگہ پریشان تھا۔ اس کے سوالوں نے مجھے بھی پریشان کر دیا۔ میں نے اپنے دونوں خفیہ ہتھیار ناگزیر ضرورت کے تحت استعمال کیے تھے۔ میرا دوسرا شکار مجھ سے اتنے فاصلے پر تھا کہ میں اس تک پہنچنے کی کوشش کرتا تو میرے رینگنے کی سرسراہٹ یا قدموں کی سی آہٹ سن کر وہ چونک جاتا۔ اس لکو دک ویرانے میں ساحل پر دم توڑتی ہوئی موجوں کے دھیمے اور یکساں شور کے سوا اور کوئی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی۔ میں اس کے قریب پہنچے بغیر اس کو انگوٹھی کے زہر سے شکار نہیں کر سکتا تھا اور اس تک پہنچنے میں یہ خطرہ مضمر تھا کہ وہ ہوشیار ہوتے ہی مجھے اپنی رائفل کا نشانہ بنا سکتا تھا۔ میں نے سوچ سمجھ کر اسے بیم گن سے شکار کیا تھا۔ چوفان اس امر کا چشم دید گواہ تھا کہ وہاں ہم چاروں کے سوا کوئی پانچواں متنفس موجود نہیں تھا۔ دو مر چکے تھے، تیسرا وہ خود تھا۔ اسے دونوں حریفوں کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کا موقع نہیں مل سکا تھا۔ نتیجہ اخذ کرنا بہت آسان تھا کہ وہ دونوں میرے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ ان دونوں کی موت مختلف طریقوں سے واقع ہوئی تھی۔ وہ دونوں طریقے صرف میرے نام سے منسلک تھے۔ یہ بات امریکی کیمپ کے لوگ اچھی طرح جانتے تھے اور شاید راجن بھی اس راز سے واقف ہو چکا تھا۔ اس تصادم کا پہلا مرحلہ ہم نے آسانی سے جیت لیا تھا، لیکن اس کے نتیجے میں مجھے اپنے سر پر مشکلات کا ایک پہاڑ آتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ فوری طور پر مجھے چاؤفان کو کوئی تسلی بخش جواب دینا تھا۔ اس سے کڑا مرحلہ اس وقت سامنے آتا جب ان دونوں لاشوں کی پوسٹ مارٹم کی رپورٹیں اخبارات میں شائع ہوتی اور یہ بات مشتہر کی جاتی کہ ایسی اموات ڈینی نامی پاکستانی کی دہشت گردیوں کا شاخسانہ ہوتی ہیں۔ اس تشہیر کے بعد ڈان کو مطمئن کرنا آسان نہ ہوتا۔ پہلے ہمیں راجن کو دیکھ لینا چاہیے، میں نے بے تکلفی سے اس کے شانے پر ہاتھ مار کر کہا۔ اس نے یہاں سے واپسی کا ارادہ کر لیا تو ہم اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکیں گے۔ اس کا قصہ نپٹانے کے بعد میں تمہیں ہر بات سمجھا دوں گا۔ وہ اپنے چہرے پر نقاب چڑھا چکا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں ہو سکا کہ میرے جواب پر اس کا کیا رد عمل تھا۔ وہ خاموشی سے میرے ساتھ آگے
آگے چل دیا۔ راجن کی سفید کار کے قریب رک کر ہم نے اس کا جائزہ لیا تو کار مکفل نہیں تھی۔ اس وقت کار کی کوئی اہمیت نہیں تھی، اس کی تلاشی واپسی میں بھی لی جا سکتی تھی۔ کار کا سرسری جائزہ لے کر ہم نے دوبارہ پیش قدمی شروع کر دی۔ ہمارے اور ساحلی پٹی کے درمیان چند اونچے نیچے ٹیلے باقی رہ گئے تھے جن پر چڑھنے اور اترنے کے دوران میں احتیاط ضروری تھی۔ کچھ پتہ نہیں تھا کہ ٹیلوں کی کس درمیانی گھاٹی میں راجن سے سامنا ہو جائے۔ ہم دونوں اپنی رائفلیں سیدھی کیے محتاط انداز میں آگے بڑھتے رہے۔ مجھے احساس تھا کہ راجن ہم سے بہت پہلے وہاں پہنچ گیا تھا۔ ساحل پر اس کے دیکھنے کے لیے کچھ بھی باقی نہیں رہا تھا۔ اس کی پسندیدہ لانچ دھماکوں کے چند گھنٹوں بعد سمندر کی تہہ میں بیٹھ گئی تھی۔ وہ حسرت بھری نظروں سے صرف اس مقام کا مشاہدہ کر سکتا تھا جہاں وائٹ ہاک اپنی غرقابی سے پہلے لنگر انداز تھی۔ عین ممکن تھا کہ جن لمحات میں ہم اس کی تلاش میں ساحلی ویرانے کی طرف بڑھ رہے تھے وہ اپنا دردناک مشاہدہ مکمل کر کے ساحل سے لوٹ رہا ہو۔ ایسی صورت میں اس سے راستے میں آمنا سامنا ہو سکتا تھا۔ ہمارے راستے میں حائل ٹیلوں نے ہمارا کام مشکل بنا دیا تھا۔ جب ہم لی کے ساتھ ٹائم بم چلانے کے لیے اس ساحل پر گئے تو چوفان نے بہت ستھرا اور نسبتاً ہموار راستہ اختیار کیا تھا جس پر رات کے آخری پہر میں بھی چلنا دشوار نہیں تھا۔ راجن اپنی لانچ پر آمد و رفت کے لیے کسی پرتعیش گھاٹ سے چھوٹی موٹر بوٹس میں سفر کرتا رہا ہوگا، اس لیے وہ ان غیر روایتی راستوں سے زیادہ واقف نہیں تھا۔ اپنی آمد کو سیغہ راست میں رکھنے کے لیے اس نے کسی باقاعدہ گھاٹ کا رخ کرنے کے بجائے ویرانے کا رخ کیا اور گندے راستے پر آ گیا۔ ان ٹیلوں کی ریت زرخیز تھی، ان میں جا بجا سخت ڈنٹلوں والی خود رو جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ ہم رات کے اندھیروں میں ان رکاوٹوں سے بچتے بچاتے آگے بڑھتے رہے۔ ہر بلندی پر پہنچنے کے بعد میں نیچے اترنے سے پہلے ذرا رک کر آگے کا جائزہ لے رہا تھا۔ مجھے یہ خوف لاحق تھا کہ اگر ہم نشیب میں ہوئے اور راجن نے بلندی سے ہمیں دیکھ لیا تو ہمارے لیے اپنا بچاؤ دشوار ہو جائے گا۔ چلتے چلتے اچانک چوفان نے اضطراری انداز میں زور سے میرا بازو دبایا اور میرے بڑھتے ہوئے قدم ریت میں گڑ کر رہ گئے۔ چوفان اپنا نقاب میں چھپا ہوا سر اٹھا کر داہنی طرف سے کوئی آواز سننے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں بھی اس کوشش میں شامل ہو گیا، لیکن میرے کانوں میں ہوا کی دھیمی سرسراہٹ اور لہروں کے دم توڑتے ہوئے شور کے سوا کوئی آواز نہیں آئی۔ ماسٹر، میں نے کسی کے بولنے کی آواز سنی تھی۔ چند ثانیوں کے گہرے سکوت کے بعد چوفان نے پھنسی پھنسی آواز میں میرے کان میں سرگوشی کی۔ میں نے سر ہلا کر اسے تسلی دی کہ میں اس کے شبے کو نظر انداز کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ ہم دونوں اسی مقام پر جمے کھڑے رہے، کسی آواز کی تلاش میں دونوں ہمتاً گوش بنے ہوئے تھے۔ اچانک تاریک فضا میں کسی ٹارچ کی تیز روشنی چمکی اور پھر معدوم ہو گئی۔ میری بے چین نظروں نے عقابی انداز اس روشنی کا پیچھا کیا اور مجھے چوفان کے شبے پر یقین آ گیا۔ وہاں ہر طرف ٹیلوں کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ دور تک پھیلے ہوئے اس سلسلے کے ایک حصے سے ہم آگے بڑھ رہے تھے اور ہم سے داہنی طرف راجن واپس آ رہا تھا۔ ٹیلوں کے نشیب و فراز کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ہم محتاط تھے، اس لیے راجن کو ہماری موجودگی کی کوئی سن گن نہیں مل سکی تھی۔ وہ بے فکری سے واپس لوٹ رہا تھا، اس لیے چوفان نے اس کی یا اس کے ساتھی کی آواز سن لی تھی۔ وہ دونوں ٹارچ جلا کر اس کی روشنی میں راستہ طے کر رہے تھے۔ شاید کسی گڑھے وغیرہ میں پیر پڑنے کی وجہ سے لمحہ بھر کے لیے ٹارچ کا رخ بدل گیا اور مجھے اس کی روشنی تاریک فضا میں تیرتی ہوئی نظر آ گئی۔ میں نے روشنی غائب ہونے کا مقام دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ وہ دونوں ہم سے چند سو گز دور داہنی طرف سے آ رہے تھے اور ہم سے پیچھے تھے۔ ایک صورت یہ ہو سکتی تھی کہ ہم اپنا رخ بدل کر ان کی طرف چل دیں اور انہیں راستے ہی میں گھیرنے کی کوشش کریں۔ وہ ٹارچ استعمال کر رہے تھے، اس کے سہارے ان تک پہنچنا آسان تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ ہم ان تک پہنچ کر ان پر پہلا برسٹ فائر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ ضروری نہیں تھا کہ پہلا برسٹ ان دونوں کو چاٹ لیتا۔ ہماری رائفلوں کے میگزین زیادہ بھاری نہیں تھے، وہ ایک برسٹ میں خالی ہو جاتے۔ اگر وہ دونوں ہمارے پہلے وار سے بچ کر یا زخمی ہو کر تاریکی میں کہیں اپنا مورچہ جما لیتے تو اندھیری رات ٹیلوں اور خود رو جھاڑیوں سے گزر کر انہیں تلاش کرنا ناممکن ہو جاتا۔ جن دنوں راجن کا ستارہ گردش میں آیا ہوا تھا وہ جم کر مقابلہ کرنے کی بجائے فرار کی راہ اختیار کرنے کی کوشش کرتا اور اس میں کامیاب ہو جاتا۔ اس سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہاں سے بھاگنے کے لیے وہ اپنی سفید کار کا رخ کرتا۔ مقابلے کا آغاز ہوتے ہی یہ بات اس کی
سمجھ میں آ جاتی کہ اس کے نامعلوم دشمنوں نے اس کے دونوں آدمیوں کو زیر کرنے کے بعد اس کا رخ کیا ہوگا۔ ایسی صورت میں گاڑی کا لالچ اس کے لیے پھندا بن جائے گا، وہ گاڑی پر لعنت بھیج کر کسی بھی سمت میں بھاگتا اور ٹیکسی وغیرہ لے کر شہر کی طرف روانہ ہو جاتا، ہم ہاتھ ملتے رہ جاتے۔ اس سے بہتر اور متبادل حکمت عملی یہ تھی کہ ہم راستے میں اسے کوئی طرد نہ کریں۔ وہ ساحل سے چل پڑا تھا تو اسے اطمینان سے واپس آنے دیں اور خود اس کی گاڑی کے قریب گھات لگا کر بیٹھ جائیں۔ اس کی گاڑی ریت کے ٹیلوں سے دور ہموار زمین پر موجود تھی، وہاں ان دونوں کے چھپنے یا فرار ہونے کے امکانات نہ ہونے کے برابر تھے۔ رینج میں آتے ہی ہم انہیں اپنی باڑ پر لے کر بھون سکتے تھے۔ اس طریقہ کار میں صرف دو خرابیاں تھیں، راجن کے دونوں آدمیوں کی لاشیں اور چاؤ فان کی جیپ۔ ان دونوں میں کسی ایک پر نظر پڑتے ہی راجن کے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں بجنا شروع ہو جاتی۔ ہماری کامیابی کے لیے اس کا غافل اور بے خبر رہنا ضروری تھا۔ میں نے کھڑے کھڑے چند لمحوں میں وہ ذہنی تجزیہ کیا اور پوری رفتار سے گاڑیوں کی طرف واپسی کا فیصلہ کر لیا۔ ہوا کا رخ ہماری طرف تھا، اس کے دوش پر ان دونوں کی آوازیں ہماری طرف سفر کر سکتی تھیں۔ ہماری کوئی آواز ان تک پہنچنے کا امکان نہیں تھا۔ واپسی کی دوڑ لگاؤ، میں نے نیچی آواز میں چاؤ فان سے کہا اور گاڑیوں کی طرف لوٹنے لگا۔ اپنی محتاط روی کے باعث ہم گاڑیوں سے زیادہ دور نہیں گئے تھے، پھر بھی ریتیلے ٹیلوں پر چڑھنے اور اترنے میں چاؤ فان ذرا سی دیر میں ہانپنے لگا۔ ماسٹر ذرا آہستہ چلو، اس رفتار سے میرا سینہ پھٹ جائے گا۔ اس نے چڑھے ہوئے سانسوں کے درمیان رک رک کر فریاد کی۔ اس نے گھبرا کر اپنے چہرے سے نقاب اتار لی تھی۔ میں نے اس کی بات مان لی، پھر بھی ہم بہت جلد گاڑیوں تک پہنچ گئے۔ ایک ایک کر کے دونوں لاشیں میرے کندھے پر لدواؤ، انہیں راجن کی گاڑی میں ڈال دیں گے۔ میں نے اس کی ابتر حالت دیکھتے ہوئے وہ ذمہ داری خود قبول کر لی۔ وہ گاڑی دور ہے، انہیں جیپ میں ڈال دو نا، اس نے بے چارگی سے کہا۔ دوسری لاش اٹھواتے ہی تم جیپ لے کر سڑک کی طرف نکل جاؤ، میں نے تیزی سے کہا۔ راجن کے آنے سے پہلے یہاں میدان صاف ہو جانا چاہیے، ورنہ وہ دور سے اپنا راستہ بدل لے گا۔ چاؤ فان بھی جنگجو تھا، ایک بات سے پورا منصوبہ اس کی سمجھ میں آ گیا۔ وہ پھنسی پھنسی آواز میں بولا، تم تنہا ان کا مقابلہ کرو گے؟ مقابلے کا امکان ذرا کم ہے، دعا کرو کہ اس کے ذہن میں کوئی شک و شبہ پیدا نہ ہو۔ نشانے پر آتے ہی میں ان دونوں کو مار لوں گا۔ واقعات جس رفتار سے رونما ہو رہے تھے، میرا ذہن اسی تیزی سے کام کر رہا تھا۔ پہلی لاش اپنے کندھے سے راجن کی کار کی عقبی سیٹ پر ڈالتے ہوئے میرے ذہن میں ایک اچھوتی تجویز جنم لے چکی تھی، وہ کار راجن کی تھی۔ مرنے والے دونوں آدمی بھی اسی کے نمک خوار تھے اور گاڑی کی ٹینکی میں وافر مقدار میں پیٹرول کا ہونا یقینی تھا۔ راجن اور اس کے ساتھی کا قصہ نبٹاتے ہی اگر میں اس گاڑی کو آگ لگا دیتا تو گاڑی کے ساتھ دونوں لاشیں بھی جل کر کوئلہ ہو جاتی۔ لاشیں باقی نہ رہتی تو ان کے پوسٹ مارٹم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پیٹرول کی ہولناک آگ ان دونوں کی موت کے اسباب کو بھی چاٹ جاتی اور میں ہر خطرے سے آزاد ہو جاتا۔ بھیم گن اور زہریلی انگوٹھی کے استعمال کے شواہد مٹ جانے کے بعد میں چاؤ فان کو کوئی بھی کہانی سنا کر مطمئن کر سکتا تھا۔ میری کہانی کی تردید کے لیے کسی کے پاس کوئی ثبوت نہ ہوتا۔ چاؤ فان کو جیب لے کر سڑک کی طرف نکل جانا تھا۔ اسے زندگی بھر یہ علم نہیں ہو سکتا تھا کہ راجن کی گاڑی کو میں نے آگ لگائی تھی۔ الجھے ہوئے حالات یکایک ناقابل یقین حد تک سلجھتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ میں اپنے کندھے پر دوسری لاش لاد کر راجن کی گاڑی کی طرف چلا اور چاؤ فان نے جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر انجن سٹارٹ کر لیا۔ میں اپنے بوجھ سے چھٹکارا حاصل کر رہا تھا تو جیپ مڑ کر کافی دور جا چکی تھی۔ میں تھکن کے ہلکے سے احساس کے ساتھ راجن کی گاڑی سے ٹیک لگا کر ریت پر بیٹھ گیا۔ رائفل اپنی گود میں رکھ کر میں نے انتظار کی گھڑیاں گزارنے کے لیے سگریٹ سلگا لی۔ میری نگاہیں اس سمت میں جمی ہوئی تھیں جدھر سے میرے دونوں شکاروں کی آمد متوقع تھی۔ میں نرم اور ٹھنڈی ریت پر راجن کی گاڑی سے ٹیک لگائے سگریٹ پیتا اور سوچتا رہا، مگر میری نظریں مسلسل اسی سمت میں مرکوز تھیں جہاں سے راجن اور اس کے ساتھی کے نمودار ہونے کی امید تھی۔ چاؤ فان میرے توقع کے برعکس اپنی جیپ لے کر بہت آسانی کے ساتھ وہاں سے ٹل چکا تھا۔ اس میں چاؤ فان کی سعادت مندی سے زیادہ سچویشن کا دخل تھا۔ یہ بات اس کے ذہن میں آ گئی کہ راجن کی گاڑی کے پاس اس کی جیپ موجود ہوئی تو دور ہی سے راجن کو کسی گڑبڑ کا اندازہ ہو جائے گا اور وہ بے پرواہی سے اپنی گاڑی تک آنے کے بجائے دور رک کر صحیح صورتحال کا اندازہ لگانے کی کوشش کرے گا۔ اس نے میری ہدایت مان لی۔ اس کے جانے کے بعد میں خود کو بہت زیادہ مطمئن اور آزاد محسوس کر رہا تھا۔ جو کچھ کرنا
تھا مجھے اپنے طور پر کرنا تھا۔ اس میں راجن کے بقیہ 2 آدمیوں کی اچانک اور خاموش موت کی پردہ پوشی کا بندوبست بھی شامل تھا۔ راجن کا انجام مجھے سامنے نظر آ رہا تھا۔ مجھے یقین ہو چلا تھا کہ طارق نے مجھے اس کی نقل و حرکت سے بر وقت باخبر کر کے اس کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی تھی۔ ذرا سی دیر کی بات تھی، وہ اپنی پرشکو لانچ کے غرقاب ہونے کی جگہ کا مشاہدہ کر کے ساحل کی طرف سے اس ویرانے میں میری زاد میں آتا میری رائفل سے نکلی ہوئی گولیاں آنے واحد میں اس کا سینہ چھلنی کر دیتی۔ 2 سوختہ ساتھیوں کی لاشوں کے ساتھ ممبئی اور بینکاک کا وہ نامور بدماش وہاں بے گور و کفن پڑا رہ جاتا۔ راجن کی موت ڈان برنارڈ کی سب سے بڑی آرزو تھی۔ اس نے میری کارکردگی سے خوش ہو کر خیر سگالی کے اظہار کے طور پر میرا اور غزالہ کا پاسپورٹ لوٹانے پر آمادگی ظاہر کی تھی، مگر یہ بھی واضح کر دیا تھا کہ وہ میرے ہاتھوں راجن کو جہنم واصل ہوتا دیکھنا چاہتا تھا۔ ڈان نے وہ باتیں بہت نرم اور دوستانہ انداز میں کہی تھیں، مگر مجھے بخوبی اندازہ تھا کہ راجن کو ہلاک کیے بغیر مجھے بینکاک بلکہ تھائی لینڈ سے نکل جانے کی اجازت نہیں مل سکے گی۔ راجن کی موت کا مرحلہ قریب آ جانے پر مجھے ایک اور فکر ستانے لگی۔ میں بینکاک کی زیر زمین دنیا کے معاملات میں کافی زیادہ ملوث ہو گیا تھا۔ میری دلی خواہش تھی کہ مجھے موقع ملے اور میں وہاں سے کہیں اور روانہ ہو جاؤں، لیکن اس مرحلے پر ویرا اور سلطان شاہ امریکہ میں ایک گہری چوٹ کھانے کے بعد بینکاک آ رہے تھے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں ان کے آتے ہی وہاں سے کیسے روانہ ہو سکوں گا۔ وہ دونوں ریٹا ایف ہیریسن اور اکبر خان کے ناموں سے سفر کر رہے تھے۔ ان کے پاسپورٹ وغیرہ جلال نے بنوائے تھے۔ ان کے بارے میں یہ سوچنا بھی محال تھا کہ وہ جعلی رہے ہوں گے۔ اگر وہ جعلی تھے تب بھی اصل سے اتنے قریب رہے ہوں گے کہ ان کو پکڑنا ناممکن ہوتا۔ میں نے غور کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ میں ان دونوں کی وجہ سے اپنی روانگی کا پروگرام التوا میں نہیں ڈالوں گا۔ راجن کا قصہ نپٹاتے ہی پہلی فرصت میں وہاں سے نکل جاؤں گا۔ ڈان اپنی دانش میں مجھے بہت زیادہ عزت اور اہمیت دے رہا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ میں بینکاک میں رکا رہا تو ڈان کی وہ عزت افزائی میرے گلے پڑ جائے گی۔ ڈان کے تیور بتا رہے تھے کہ بینکاک کے بدماشوں پر اپنی داغ بٹھانے کے بعد وہ مجھے اپنے گروہ میں کوئی اہم ترین درجہ دینے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میں ایک بار ان چکروں میں الجھ جاتا تو میرے وہاں سے نکلنے کے امکانات ایک لمبی مدت کے لیے معدوم ہو جاتے۔ رہا ویرا اور سلطان شاہ کا معاملہ تو وہ دونوں بظاہر سیاحت کے لیے بینکاک آ رہے تھے۔ یہ نکتہ ویرا خود بیان کر چکی تھی کہ روزانہ ہزاروں سیاح بینکاک کا حسن دیکھنے اور برتنے کے لیے وہاں آتے ہیں۔ اس بھیڑ میں ان دونوں کی آمد کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ کسی کی خون اشام مخبری کے بغیر ہمارے دشمنوں میں سے کسی کو اندازہ نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ دونوں اچانک بینکاک پہنچ چکے ہیں۔ وہ اپنی مرضی سے وہاں رہتے اور دل بھر جانے کے بعد کسی نئی منزل کا رخ کر سکتے تھے۔ جب تک پاکستان میں امریکی اہلکاروں کی پیدا کی ہوئی ماندانہ فضا سازگار نہ ہوتی، ہم چاروں میں سے کوئی ادھر کا رخ کرنے کے بارے میں نہیں سوچ سکتا تھا۔ اس وقت تک ہمیں ان ملکوں میں گھومتے رہنا تھا جن کے ویزے ہمارے پاس موجود تھے۔ میں تاریکی میں تنہا بیٹھا اسی ادھیڑ بن میں مبتلا تھا۔ میری سگریٹ پوری ختم ہونے نہیں پائی تھی کہ اچانک ریت کے ٹیلوں کے درمیان کسی ٹارچ کی روشنی حرکت کرتی ہوئی نظر آئی اور میں نے ادھ جلی سگریٹ ریت میں مسل کر بجھا دی۔ راجن کی چھوڑی ہوئی سفید گاڑی میں اپنے قدموں پر کھڑا ہوتا تو اس کے پس منظر میں دور سے میرا ہیولا دیکھا جا سکتا تھا۔ میں ریت پر بیٹھے ہی بیٹھے اس گاڑی کے عقب میں چلا گیا۔ وہ گاڑی مجھے نہ صرف راجن کی نگاہوں سے بچا سکتی تھی بلکہ براہ راست تصادم کی صورت میں مجھے بہترین آہنی ڈال بھی مہیا کر سکتی تھی۔ گاڑی کی اوٹ میں اپنی پوزیشن بنا کر میں نے اپنی نظریں دوبارہ اس روشنی پر جما دی جو ریتیلے ٹیلوں کے درمیان لمحہ بے لمحہ واضح ہوتی جا رہی تھی۔ روشنی کا رخ میری طرف تھا، آنے والے اس کے پیچھے چل رہے تھے۔ میں فوری طور پر انہیں دیکھنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ کئی ثانیوں تک اسی سمت میں نگاہ مرکوز رکھنے کے بعد آخر کار میں یہ اندازہ لگانے میں کامیاب ہو گیا کہ آنے والے تعداد میں 2 تھے۔ ان کو 2 ہی ہونا چاہیے تھا۔ میں نے آخری مرتبہ اپنی رائفل چیک کر کے یہ یقین کر لیا کہ وہ ایک ایک گولی اگلنے کے بجائے برسٹ فائر کرنے کی پوزیشن میں تھی۔ میں اس تاریک ویرانے میں نشان
نشانہ لے کر ایک ایک گولی چلانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ مجھے ان دونوں کو ایک بلکہ پہلے وار میں مار گرانا تھا۔ میرا وہ وار کارگر نہ رہتا تو وہ تاریکی میں کہیں بھی گم ہو جاتے، وہ مجھے اپنا نشانہ بنا لیتے یا پھر میں اندھیرے میں انہیں ڈھونڈتا رہ جاتا۔ دونوں صورتوں میں مجھے اپنے ارادوں میں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا۔ اس وقت میں کسی بھی طرح وہ خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ طارق نے مجھے راجن کی نقل و حرکت کی بروقت خبر دے کر ایک سنہرا موقع فراہم کیا تھا۔ طارق کی اپنی کچھ مجبوریاں تھیں، وہ اس سے زیادہ میرا ساتھ نہیں دے سکتا تھا۔ اسے جو کچھ کرنا تھا وہ کر گزرا تھا، اس سے آگے میری عملداری شروع ہو جاتی تھی۔ میری نظریں ٹارچ کی روشنی کے پیچھے حرکت کرنے والے دونوں ہیبلوں پر جمی ہوئی تھیں۔ میں نے اپنی رائفل کی نال سیدھی کر لی اور راجن کی گاڑی کی اوٹ میں اس طرح دبک گیا کہ میں ان دونوں کو دیکھتا رہوں، وہ اچانک مجھے دیکھنے میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ اگر ٹارچ کی روشنی قریب آ جاتی تو میں آسانی سے پیچھے سرک کر محفوظ تر پوزیشن میں جا سکتا تھا۔ وہ روشنی ایک اونچے ٹیلے سے ڈھلان کا سفر کر رہی تھی، غالباً وہ ان کے راستے میں حائل ہونے والا آخری ٹیلا تھا، کیونکہ ٹارچ کی روشنی سیدھی نیچے تک آ رہی تھی۔ پھر میرے کانوں میں وقفے وقفے سے ان کی اضطراری آوازیں آنے لگیں۔ اندھیرے میں اس کچے اور ناہموار راستے پر پیدل چلنا آسان کام نہیں تھا۔ میں ہوا کے دوش پر تیرنے والی ان کی آوازیں سن رہا تھا، الفاظ اور مفہوم میرے پلے نہیں پڑ رہے تھے۔ میرے لیے انتظار کی وہ گھڑیاں صبر آزما تھیں۔ رفتہ رفتہ ان کی آوازیں واضح ہو گئیں۔ وہ ٹیلے سے اتر کر نسبتاً مستہ میدان میں اتر آئے تھے۔ یہ راجو سالہ کہاں مر گیا؟ اس بار میں نے ایک ایک لفظ صاف سنا۔ وہ تحکمانہ آواز یقینی طور پر راجن کی تھی۔ باس یہیں کہیں ہوگا، ہو سکتا ہے کہیں پیشاب کرنے چلا گیا ہو۔ دوسری آواز بھی خاصی کرخت تھی، لیکن اس وقت سہمی ہوئی اور مدافعانہ محسوس ہوئی۔ چارلی بھی غائب ہے۔ ایک غلیظ گالی کے بعد راجن نے تیش سے کہا، کیا دونوں سالوں کو ایک ساتھ پیشاب خطا ہونے کی بیماری لگی ہے؟ دوسرا کچھ نہ بولا۔ چلتے چلتے وہ دونوں اچانک رک گئے۔ میرے دل کی دھڑکنیں یک بہ یک تیز ہو گئیں اور اعصاب پر تناؤ طاری ہونے لگا۔ میرے لیے وہ کچھ اچھا شگون نہیں تھا کہ پیش قدمی کے اس مرحلے پر راجن کو اپنے دونوں آدمی یاد آ گئے تھے۔ راجن عقل سے کورا نہیں تھا۔ کار کے پاس اپنے کسی آدمی کو موجود نہ پا کر اس کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ پھر یکا یک فضا راجن کی اونچی آواز سے گونج اٹھی۔ اس نے راجو کو پکارا تھا۔ راجو اور چارلی اپنے آقا کو جواب دہی کے جمیلے سے یکسر آزاد ہو کر اپنی گاڑی میں اوندے پڑے ہوئے تھے۔ راجن کو اپنی آواز کی بازگشت کے سوا اس ویرانے میں کوئی جواب نہیں مل سکا۔ کچھ گڑبڑ ہے؟ راجن کی تشویش زدہ آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ یکا یک ٹارچ بجھا دی گئی۔ ہر طرف گور اندھیرا پھیل گیا، لیکن میری آنکھیں تاریکی میں ان دونوں کے تاریک تر ہیبلوں کو بے خوبی دیکھ رہی تھیں۔ میں نے فاصلے کا اندازہ لگایا، شاید میری رائفل سے نکلنے والی گولیاں ان تک پہنچ جاتی، لیکن ان کا زور ٹوٹ جاتا۔ میں اس وقت فائر کر کے انہیں کوئی کاری زخم نہیں لگا سکتا تھا۔ نورا، تو جا کر دیکھ کہ وہ دونوں کہاں مرے ہوئے ہیں۔ راجن کی بات جاری تھی، تو سگنل دے گا تو میں آگے بڑھوں گا۔ آنکھیں بند کر کے آگے بڑھنا ٹھیک نہیں ہے باس۔ نورا کی کپکپاتی ہوئی آواز ابھری۔ گاڑی کی اوٹ میں کوئی موجود ہوا تو مجھے بھون ڈالے گا۔ یہیں رک کر تھوڑی دیر دیکھتے ہیں کہ راجن نے بات کاٹ کر اسے گالی دی اور کہا، ابے جاتا ہے یا میں تجھے بھون ڈالوں؟ تیرے ہاتھ میں بھی گن ہے، پھر تیری ماں کیوں مر رہی ہے؟ میں جاتا ہوں، نورا نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا۔ میں منتظر رہا، لیکن کوئی مثبت پیش رفت نہیں ہوئی۔ دونوں اسی جگہ جمے ہوئے کھڑے تھے۔ راجن نے زبان سے اسے آگے بڑھنے کا حکم دیا تھا، لیکن اشارے سے شاید روک لیا تھا۔ وہ اپنی دانست میں اپنے چھپے ہوئے حریف کو چکر دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ یکا یک ان ہیبلوں کے قریب شعلے چمکے۔ ٹھک ٹھک کی دبی دبی آوازوں کے ساتھ دو گولیاں ادھر سے تیرتی ہوئی آئیں اور گاڑی کے اوپر سے گزر گئیں۔ میرے ذہن میں روشنی کا ایک کوندا سا لپکا۔ راجن نے یقینی طور پر بڑے بور کے سائلنسر لگے ہوئے پستول سے وہ 2 فائر کیے تھے۔ اگر اس کے پستول سے نکلی ہوئی گولیاں میری کمینگاہ کے اوپر سے گزر سکتی تھیں تو میری رائفل سے نکلی ہوئی گولیاں ان دونوں کو ادھیڑ سکتی تھیں۔ مجھے یہ یقین تھا کہ میری رائفل ہر پستول سے زیادہ طاقتور تھی۔ فاصلے کے بارے میں میرا اندازہ درست نہیں تھا۔ راجن نے فائرنگ میں پہل کر کے میری وہ مشکل آسان کر دی تھی۔ پھر رات کے گہرے سناٹے میں راجن نے راجو اور چارلی کو نام لے کر پوری آواز سے پکارا اور ان دونوں کو گالیاں دینا شروع کر دیں۔ اس کی اشتعال میں ڈوبی ہوئی آوازوں کی بازگشت دور تک پھیل رہی تھی۔
دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔